الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم اور نبی رحمت جان دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا تصدق رب قدوس نے ہم پر بہت بڑا انعام نازل فرمایا، بہت بڑا انعام ہم پر کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ یہ مولا کا بہت بڑا فضل ہے، مولا کا بہت بڑا انعام ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس انعام پر مزید انعام فرمایا کہ رب قدوس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ حضور کی امت میں ہمیں اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک چاہتا تو ہمیں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما سکتا تھا۔ رب قدوس اگر چاہتا تو اللہ پاک ہمیں حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بھی پیدا فرما سکتا تھا۔ اللہ پاک اگر چاہتا تو ہمیں کسی بھی نبی کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں اس نبی کا امتی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے ہم پر اپنا خاص فضل فرمایا، خاص انعام فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرما دیا۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں مسلک حق اہل سنت عطا فرمایا۔ پھر رب قدوس نے انعام فرمایا اور ہماری خوش قسمتی بنا کہ ہمارے دل میں صحابہ اکرام کی بھی محبت ہے اور ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی بھی محبت ہے۔ سامعین مکرم، آج ہم تذکرہ کریں گے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، یار غار و یار مزار، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سامعین مکرم، آپ کی ولادت باسعادت نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 2.25 سال بعد ہوئی، اور بعض روایات میں آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کی ولادت واقعہ فیل کے تقریباً 2.5 سال بعد ہوئی۔ حضرین مکرم، آپ کا نام مشرف با اسلام ہونے سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ پھر جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے، دار اسلام میں آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام نبوت پر، پیغام اسلام پر لبیک کہتے ہوئے مشرف با اسلام ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کے والد محترم جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ابو قحافہ تھا۔ حاضرین محترم، زمانہ جاہلیت سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے اور بہت بڑے تاجر تھے۔ کپڑے کی تجارت آپ فرماتے تھے اور عرب کے مالداروں میں آپ کا ایک نمایاں مقام تھا، نمایاں حیثیت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانا بھی تھے، عقل مند بھی تھے، اور پھر اپنے قبیلہ کے سردار بھی تھے، اور ہر قسم کے فیصلے آپ کے پاس آیا کرتے تھے، اور آپ ان فیصلوں کا بہترین انداز سے
سدباب کیا کرتے تھے، آپ ان کا فیصلہ عدل کے ترازو میں ان کے تول کر ان کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ خصوصاً دیت کے معاملات جو ہوا کرتے تھے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا کرتے تھے اور آپ ان کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے، اور تمام اہلیان عرب میں آپ کا ایک نمایاں مقام تھا، ایک نمایاں حیثیت تھی، اور کبھی بھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا تھا، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت ہی پیارا تعلق تھا۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی دوستی تھی، بڑی گہری یاری تھی، بہت پیار تھا، اکٹھے آپ رہا کرتے تھے۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر آ جایا کرتے تھے، کبھی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کرنے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام گئے ہوئے تھے تجارت کے سلسلہ میں، وہاں پر گئے، پیچھے سے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ نے شام میں جہاں قیام کیا تھا، رات کو آنکھ لگی تو خواب دیکھا کہ چاند اور سورج میری جھولی میں آ گئے ہیں اور میں نے ان دونوں کو سینے سے لگا لیا ہے۔ چاند سورج جھولی میں آ گئے ہیں اور میں نے ان دونوں کو سینے سے لگا لیا ہے۔ آپ نے ایک نصرانی راہب سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، اس نصرانی راہب نے بتایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا، آپ نے بتایا کہ میرا نام عبد الکعبہ ہے، ابو قحافہ کا میں بیٹا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا نام ابو بکر ہوگا اور تم نبی آخر الزمان جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خلیفہ ہوگے، اور ان کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بھی تم ہوگے، اور تم وہ پہلے شخص ہوگے جو ان کی نبوت کی تصدیق کرے گا اور ان کے ہاتھ پر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ یہ نصرانی نے خواب کی تعبیر بتائی۔ آپ اپنا کام مکمل کر کے جب واپس مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرما چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، جا کر پوچھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو مجھے کوئی معجزہ بتائیے، مجھے کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے، کیا تیرے لیے یہ معجزہ کافی نہیں جو تو نے خواب دیکھا تھا کہ چاند سورج تیری جھولی میں آ گئے ہیں اور تو نے انہیں سینے سے لگا لیا ہے، اور یہودی کا اس خواب کی تعبیر بتانا کیا تمہارے لیے معجزہ نہیں؟ آپ نے فوراً کہا کہ حضور آپ سچے ہیں، اور فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ نوجوانوں میں سے پہلے مرد تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی۔ پھر آپ کا نام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ رکھا، عبداللہ نام رکھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی، صدیق آپ کا لقب تھا۔ اب دیکھیے، صدیق لقب رکھنے کی کئی وجوہات ہیں، میں چند روایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ کا نام، آپ کا لقب صدیق کیوں رکھا گیا۔ حضرین محترم، آپ کا نام صدیق خود اللہ پاک نے رکھا، رب ذوالجلال نے آپ کا نام صدیق رکھا۔ حضرت سیدہ نبع بن حبشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ اے ابو بکر، اللہ پاک نے تمہارا نام صدیق آسمانوں پر رکھ دیا ہے۔ پھر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام صدیق رکھا اور حضور نے خود فرمایا یہ صدیق ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد پر تشریف لے کر گئے، تو جب حضور جبل احد پر گئے، خود پہاڑ ہلنے لگا۔ حضور نے اپنی ایڑی کی ضرب لگا کر احد سے کہا، احد ہلتا کیوں ہے؟ تجھ پر ایک صدیق، دو شہید اور ایک نبی کھڑا ہے۔ تو پہاڑ رک گیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس وقت پہاڑ پر کون کون تھے؟ تو آپ فرمانے لگے اس وقت حضور کے ساتھ پہاڑ پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
اور ساتھ میں حضرت سیدنا عمر اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ پتہ لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کا نام خود صدیق رکھا۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق لقب کی تصدیق کی جاتی ہے کہ جب نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو آپ نے راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل، میری قوم مجھ پر تہمت لگائے گی، جب میں انہیں جا کر اس سارے واقعے کا بتاؤں گا تو وہ تسلیم نہیں کریں گے، وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ قوم اگر جھٹلاتی ہے تو کیا ہوا؟ آپ کے لیے، آپ کی تصدیق کرنے کے لیے آپ کا یار ابو بکر تو ہے نا، وہ آپ کی تصدیق کریں گے، اور وہ صدیق ہیں، وہ آپ کی تصدیق کریں گے۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے بھی چند روایات ہیں جن سے حضرت سیدنا ابو بکر کا نام صدیق مشہور ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش طبی فرما رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ اپنے دوستوں کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ حضور کے سب صحابہ میرے دوست ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ حضرت ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ابو بکر کی ذات کے تو کیا ہی کہنے، وہ تو صدیق ہیں، وہ تو صادق ہیں، وہ تو سچے ہیں۔ حاضرین محترم، حضرت سیدنا ابو یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اگر ہم حضرت ابو بکر کا نام سنتے تو وہ ساتھ صدیق ضرور کہا کرتے تھے۔ یہ روایات ہمیں بتا رہی ہیں کہ حضرت ابو بکر کا نام صدیق خود رب نے بھی رکھا، رب کے رسول جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، حضرت جبرائیل نے بھی اس بات کی گواہی دی، اور سیدنا علی المرتضی نے بھی اس بات کی گواہی دی، اور تمام صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ آپ صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے سچ بولنے والے ہیں۔ پھر یہی نہیں، زمانہ جاہلیت سے ہی آپ صدیق مشہور تھے۔ اب مولا نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اپنے محبوب کے یار ابو بکر کو صدیق بنانا ہے، اس لیے آپ زمانہ جاہلیت سے ہی صدیق کے لقب سے مشہور تھے۔ ہر وقت سچ بولنا، ہر کام میں راست گوئی سے کام لینا، یہ آپ کی خصلت تھی، آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ پھر دیکھیے، جو آپ کو صدیق نہ کہے اس کے بارے میں حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا، حضور مجھے بتائیے کہ تلوار کو آراستہ کرنا جائز ہے یا نہیں جائز، تلوار کو سجانا آراستہ کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل جائز ہے، کیونکہ میں نے ابو بکر صدیق کو خود اپنی تلوار کو آراستہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور آپ بھی سیدنا ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ جلال میں آ گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور قبلہ رو ہو کر فرمانے لگے کہ اللہ کی عزت کی قسم، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور اگر کوئی انہیں صدیق نہ کہے تو مولا اس کے قول کی تصدیق نہیں کرے گا، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی قیامت کے دن۔ جو حضرت ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا یا نہیں کہتا تو مولا اس کے قول کی بھی تصدیق نہیں کرتا۔ جو ابو بکر کی صداقت کی گواہی نہیں دیتا، مولا اس کی گواہی نہیں دیتا۔ جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا، جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا، مولا اس کو نہیں مانتا۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے اور کتنا بڑا مقام ہے۔ پھر صدیق لقب ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب صدیق ملنے کی سب سے بڑی وجہ کیا بنی۔
نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے کر گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کی، کعبہ قوسین او ادنا کے مقام تک مولا سے ملاقات کی، پھر واپس آئے۔ واپس آ کر حضور نے اپنی قوم کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ میں رات کے کچھ حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر مولا سے ملاقات کر کے واپس آیا ہوں۔ تو سب نے انکار کر دیا۔ ابو جہل کو موقع مل گیا کہ آج تو ابو بکر کا امتحان ہے، آج تو ابو بکر پھنس گیا ہے، اور ابو بکر کو آج میں پھنسا لوں گا اپنے جال میں۔ وہ سیدھا دوڑتا ہوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، جا کر کہنے لگا کہ ابو بکر، اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے کچھ حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں تو کیا یقین کر لو گے؟ اس وقت تو بہت دیر لگتی تھی، سال لگ جایا کرتے تھے، کیونکہ گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی، اونٹوں پر سفر ہوا کرتا تھا یا پیدل سفر ہوا کرتا تھا، کافی ٹائم لگ جایا کرتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو جہل، اگر کوئی کہے کہ میں رات کے کچھ حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں تو بات سمجھ میں نہیں آتی اور ماننے میں نہیں آتی، لیکن تم بتاؤ کہ یہ کہا کس نے ہے؟ ابو جہل کہنے لگا یہ تمہارے محبوب نے کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے کہ میں رات کے کچھ حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے اگر واقعی یہ میرے یار نے کہا ہے تو ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے، اور صرف یہی نہیں، اگر میرے محبوب یہ بھی کہیں کہ میں عرشوں سے ہو کر آیا ہوں رات کے کچھ حصہ میں تو ابو بکر پھر بھی اس چیز کی تصدیق کرتا ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات کہی تو پھر جاتے حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارکہ کو دیکھ کر حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حضور مسکرا کر ابو بکر کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو سینے کے ساتھ لگایا اور صحابہ سے کہا صحابہ سن لو، آج سے ابو بکر صرف ابو بکر نہیں ہے، آج سے ابو بکر صدیق بن گیا ہے، کیونکہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام ابھی آئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ محبوب اللہ فرماتا ہے کہ ابو بکر آج ایسا کام کر کے آ رہا ہے کہ مولا نے اس کو آنے والی دنیا تک کے لیے صدیق کے لقب سے مشہور کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا ہے۔